تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ اور رسول کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کر جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو جو میں کہتا ہوں، وہ برائی جو میں لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، وہ برائی جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ برائی میرے بھائی میں پائی جاتی ہے، تو کیا آقا پھر بھی کوئی غیبت ہوگی؟ اب تو غیبت نہیں ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، جو کچھ تم کہتے ہو، کیا جو کچھ تم کہتے ہو، اگر اس میں وہ چیز موجود ہے، وہ برائی موجود ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور جب تم ایسی کوئی بات کہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ یہ ایک بیماری ہے غیبت کی۔ آج کل غیبت کی بیماری عام لوگوں سے بڑھ کر مذہبی لوگ، دین والے لوگ، دین محمدی کو جاننے والے لوگ، شریعت محمدی کو جاننے والے لوگ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھیں گے۔ ایک عالم منبر پر بیٹھتا ہے تو جب تک کسی دوسرے عالم کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی بیان نہ کرے، اس وقت تک اس کو اپنی تقریر ہضم نہیں ہوتی، اس کو تقریر کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ دوسرے کی جب تک برائی بیان نہیں کرے گا، اس کے خطاب میں لذت نہیں آئے گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یوٹیوب کو سرچ کر کے دیکھ لیں، فلاں کی چترول، فلاں کا آپریشن، اور ان تمام میں سر فہرست جو ہیں وہ ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب۔ دیکھ لیں آپ، کوئی خطاب آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر خطاب میں یہ ہوگا، فلاں نیم رافضی ہو گیا، فلاں خارجی ہے، فلاں رافضی ہو گیا، فلاں خارجی ہو گیا۔ اس طرح کے پھر ان کی غیبت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم کا اور دین کا بہت بڑا کام کر لیا۔ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ ملک و ملت کا بھی نقصان، مذہب کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اب یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، امام مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی عالم دین، کوئی مفتی آ کر اس میں سے کوئی مسئلہ ایسا نکال لیتا ہے کہ بھئی فلاں بندے کے اندر فلاں عیب ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ بھئی فلاں بندے نے کہہ دیا کہ اس کے اندر یہ برائی ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں نا، یہ دلائل تو بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، جس کو امام احمد نے روایت کیا اور امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ام المومنین ہیں، ان کے متعلق کہا کہ یہ کافی ہے کہ وہ ایسی ایسی ہیں۔ بی بی صفیہ کا قد جو تھا، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قد چھوٹا تھا۔ ان کو دیکھ کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس طرح بات کی تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس سمندر پر بھی غالب آ جائے گا۔ اتنی سی بات کی حضور اسلام کی بارگاہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب کیا ہے کہ کسی کو اس طرح کہنا کہ اس کا قد اس طرح ہے، اس کی شخصیت اس طرح ہے، اس طرح کہنا بھی غیبت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنا سے زیادہ سخت غیبت کیسے ہے، کیوں ہے اس طرح؟ ارشاد فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ علماء کرام، مشائخ،
خدا کے لیے حضور کی امت کی خیر خواہی کریں، حضور کی امت کو لڑائی جھگڑے میں نہ مبتلا کریں، حضور کی امت کی آپ اصلاح کریں۔ آپ حضور کے منبر پر بیٹھ کر کبھی کسی کی غیبت کر دیتے ہو، کبھی کسی پر بہتان باندھ دیتے ہو، یہ میسج دیتے ہو لوگوں کو آپ۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے روایت کیا اپنی سنن میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اس سے مقصد عیب لگانا ہو، کیا ہو؟ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جب بندہ کوئی ممبر پہ بیٹھتا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں مولوی صاحب ایسا ہے، فلاں قاری صاحب اس طرح ہے، کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کم ہو جائے اور میری محبت بڑھ جائے۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، یہی مقصد ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تاکہ لوگ میری طرف مائل ہوں، مجھے دیکھیں، میرے بیانات سنیں، یہی عیب ہے۔ فرمایا عیب لگانا مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر روک دے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی تھی۔ اللہ فرمائے گا بتا، باقی حساب تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتا تو نے بہتان باندھے تھے لوگوں پر، تم نے غیبتیں لوگوں کی تھی، اب وہ تمام چیزیں میرے سامنے ثابت کر، پھر کیا ہوگا؟ علماء کرام کی خدمت میں عرض ہے، آپ دوسروں کی خاطر اپنا ایمان خراب نہ کریں، دوسروں کی خاطر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور ان لوگوں کی خدمت میں میری گزارش ہے، ان کی تائید کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے لوگوں سن لو، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر آپ لوگ غیبت سن کے ان کو داد دیتے ہو، ان کا حوصلہ اور بڑھاتے ہو، تو گویا اس گناہ کے اندر آپ لوگ بھی شامل ہو گئے ہو۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کرے گا۔ اسی لیے غیبت کرنا بھی چھوڑ دو، غیبت سننا بھی چھوڑ دو۔